ایک بچے سے پوچھا گیا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ لمحے بھر رکا، پھر بولا ہمارے بچے بڑے نہیں ہوتے۔ سوال کرنے والا چونک گیا، پوچھا کیوں؟ وہ بچہ نظریں جھکا کر بولا کیونکہ یہاں اتنا ظلم اور بربریت ہے کہ بچہ بڑا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ احنا بفلسطین نكبرش ممكن نطبخ۔ غزہ، وہ چیخ جو کبھی سنی ہی نہیں گئی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کسی فلم کا سین نہیں، یہ ہے غزہ اسٹرپ، وہ سرزمین جہاں بچے کھلونوں سے پہلے کفن پہچان لیتے ہیں، جہاں نیند لوری سے نہیں بلکہ بموں کی گونج سے ٹوٹتی ہے، اور جہاں معصوم آنکھوں میں عمر سے کہیں زیادہ ظلم اترا ہوتا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جس کے خواب اسکول، کھیل اور ہنسی سے بھرے ہونے چاہیے تھے، وہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر عرب دنیا کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ سوچئے جب ایک بچہ انسانوں سے نہیں براہ راست اللہ سے انصاف مانگنے کا اعلان کرے تو یہ دنیا کس حد تک ناکام ہو چکی ہوگی۔ غزہ کے بچے سوال نہیں کرتے، وہ فیصلہ سناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت کم عمر میں بہت زیادہ دیکھ لیا ہے۔ ایک اور منظر، ایک چھوٹی سی بچی، چہرے پر مٹی، آنکھوں میں عجیب سی خاموشی۔ اس سے پوچھا گیا بیٹا تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے مر جانا۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ وہ بڑے سکون سے جواب دیتی ہے تاکہ مجھے سکون مل جائے اس دنیا سے، اس سیلاب سے اور ہر اس مصیبت سے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ ذرا سوچئے جہاں بچے جینے کی نہیں مرنے کی خواہش کریں، وہ جگہ زندہ لاشوں کا شہر نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر ایک اور سوال، ایک بچے سے پوچھا گیا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ وہ لمحے بھر رکا، پھر بولا ہمارے بچے بڑے نہیں ہوتے۔ سوال کرنے والا چونک گیا، پوچھا کیوں؟ وہ بچہ نظریں جھکا کر بولا کیونکہ یہاں اتنا ظلم اور بربریت ہے کہ بچہ بڑا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ ایک نسل کی قبر کا کتبہ تھا۔ غزہ میں بچے گنتی نہیں سیکھتے، وہ لاشیں گنتے ہیں۔ وہ رنگوں سے تصویریں نہیں بناتے، وہ تباہی کے مناظر بناتے ہیں۔ یہاں ماں باپ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ اگر میں زندہ نہ رہوں تو اپنی بہن کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جو خبروں میں صرف ایک نمبر بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر نمبر کے پیچھے ایک نام، ایک خواب اور ایک معصوم دل دفن ہوتا ہے۔ غزہ کے بچے دنیا سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کھلونے، نہ مہنگے کپڑے، نہ بڑی گاڑیاں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ زندہ رہنے کا انہیں حق دیا جائے، لیکن شاید یہ حق بھی اب ان کے لیے ایک ناممکن خواب بن چکا ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال، اگر آج غزہ کا بچہ اللہ کے پاس جا کر شکایت کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ خاموشی یا بے بسی؟ کیونکہ تاریخ یہ نہیں پوچھے گی کہ ہم نے کیا کہا، تاریخ یہ پوچھے گی کہ ہم نے کیا کیا۔